متی کی ماسک لکھا گیا انجیل بیان کا 17واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے باب کے آخر تک متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کا 17واں باب 24ویں آیت سے باب کے آخر تک آگیا میں پلیز کے کافا مار کے دے رہا تھا آگیا زیادہ ٹائم ہے ملا آگیا اور جب کفر نحوم میں آئے تو نیند مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیند مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا ہم دیتا۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا شمعون تو کیا سمجھتا دنیا کے بادشاہ کن سے محسوس یا جزیہ لیتے اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا بس بیٹے بری لیکن مفادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا وہ لے کر میلے اور اپنے لیے دے پھر رات کی آس دعا کریں گے۔ آسمانی باپ میرا دل کی گھڑیوں کی شکر ادا کرتے میرے زندہ مقدس پاک کام کی اس کلام روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں جانچتے ہیں۔ تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو بچانے پر رہے۔ تیرا خادم بھی تیری حضوری میں میری تمام تر کمزوریوں کا چارہ کر اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے مدد اور رہنمائی تیرے لوگ تیرے کلام کی باتوں کو سیکھیں، عمل بھی کریں۔ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کے زندہ مقدس کلام میں متی کا انجیل بیان آپ کی خدمت میں پڑھا گیا۔ یہ واقعہ جو متی اپنے اس انجیلی بیان میں لکھتے یہ آخری ایام ہے خداوند یسوع مسیح کے، اور وہ اپنے شاگردوں کو، اگر ہم اوپر والی آیات کو پڑھیں 22ویں آیت سے، تو یسوع اپنے شاگردوں کو جب وہ گلیل میں ٹھہرے تھے انہیں بتاتا ہے کہ ابن آدمیوں کے حوالے کیا جائے، اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی۔ اب گلیل کے شہر سے نکل کر وہ کفر نحوم میں آتا ہے۔ اس سے پہلے خدا
خداوند یسوع مسیح ناصرت کے علاقے میں، یہ ساتھ علاقے اور گلیل کی جھیل سے نکل کر وہ کفر نحوم میں جا کر ٹھہر گئے، جو واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھا گیا۔ خداوند یسوع مسیح گھر میں بیٹھے، پطرس سے محصول لینے والوں نے کہا کہ تیرا استاد ٹیکس نہیں دیتا۔ وجہ اس نے کہا کہ وہ تو ٹیکس دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس حوالے کو بہت سے سنا تو شمعون پطرس نے ان کو کہا کہ استاد میرا جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اور جیسے ہی پطرس گھر میں گیا تو اس کے بولنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ جاتے ہی جب ہی پطرس اندر داخل ہوا ہے، یسوع نے فوراً سے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اس سے پہلے کہ پطرس یسوع کو کہتا جی ٹیکس والوں نے کہا تیرا استاد ٹیکس نہیں دیتا، خداوند یسوع مسیح نے فوراً، کیونکہ یسوع دلوں اور گردوں کو جانتا، خداوند یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے پوری کائنات کو اپنے باپ کے ساتھ تخلیق کی۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا بیان ملتا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتا ہے۔ خدا کے منہ سے کلمہ نکلا، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور آگے یوحنا آگے کہتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان۔ اب خداوند یسوع مسیح انسان کے اندر جو بات ہوتی تھی اس کو جان گیا۔ جس طرح ایک دولت مند شخص نے یسوع کے پاس آ کر کہا میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اب یسوع اس کے اندر کو جانتا ہے۔ آگے لکھا کہ وہ یسوع کو آزمانے کے لیے آیا، یسوع نے اسی کے مطابق اس کو جواب دیا کہ حکموں میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ یسوع کوئی اور بات کرتے، یسوع چاہتے تھے کہ وہی بات جو اس کے دل کے اندر ہے وہی باہر نکلے، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ پطرس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر کے آیا۔ اب یسوع ٹیکس تو دیتے نہیں تھے، اور یسوع نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، اور مثال یسوع نے اس کے سامنے رکھ دی، بادشاہ کن سے ٹیکس لیتا ہے، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ آپ پطرس کہتے ہیں غیروں سے لیتا ہے ٹیکس، بیٹوں سے ٹیکس نہیں لیتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پطرس کو یہ کہا گیا کہ تیرا استاد نیم مسکال نہیں دیتا، تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ آیا یہ ٹیکس کیا ٹیکس تھا جو اسرائیلیوں کو دینا پڑتا، اور یہ سال میں ایک بار ٹیکس ہوتا۔ اس کا بیان آپ روح کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں تو شریعت کے اندر اس کا بیان آپ کو ملے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جب گنتی کی جائے، شمار کیا جائے بالغ لوگوں کا، تو ہر بالغ پہ یہ فرض ہے کہ وہ سال میں ایک بار
ٹیکس دے، اور وہ ٹیکس تھا 3 مسکال۔ اب مسکال تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ خروج کی کتاب کے 30ویں باب کو پڑھیں، یہ جو ٹیکس دیا جاتا تھا یہ تھا جان کا فدیہ۔ اور جان کا فدیہ کیوں دیا جاتا تھا آگے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی وبا تمہارے درمیان نہ آئے۔ یہ ٹیکس جو دیا جاتا تھا خدا نے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی وبا، یہ وائرس، وبا، آفت، یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی، اور خدا نے وہاں میں واضح کیا کہ یہ تمہاری جانوں کا فدیہ ہے، اور فدیہ ہر سال تمہیں دینا پڑے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اگر ہم خروج کی کتاب اور اس کا 21 کو پڑھیں، شریعت بیان کی گئی، بہت ساری مثالیں، لیکن ایک مثال موجود ہے کہ شریعت کہتی ہے اگر کسی کا بیل کسی کو ٹکر مارا، اس کے مالک کو پتا ہو کہ اس کا بیل ٹکرے مار ہے اور پھر بھی اس نے اس کو باندھا، تو لکھا ہے وہ بیل سنسار دیا، اس کا گوشت رکھا ہے، اس کے ساتھ اس کے مالک کو بھی مار ڈالا۔ مالک اگر بچنا چاہتا ہے 30 سکے اس کو دینے پڑے، اپنی جان کا فدیہ، یہ غلاموں کے لیے کہ اس کو اس غلامی سے نکالا۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو یہودا کو 30 سکے دیے گئے کہ تو اس کو پکڑوا۔ فدیہ جو دیا جاتا تھا جان کا اس لیے دیا جاتا تھا کہ آفتوں سے بچا جائے، اور جو لوگ نہیں دیتے تھے ان پر مختلف بیماریاں مختلف آفت سے آتی تھی۔ خدا کا زندہ مقدس پاک کلام جب خداوند یسوع مسیح نے کہ شاگرد سے پوچھا گیا کہ تیرا استاد یہ مسکال کیوں نہیں دیتا؟ نہیں مسکال، مسکال جو ہے وہ 25 تولے کی ہوتی ہے، یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ ہم اندازہ کر لیں آدھی کتنی ہوتی ہے؟ 12.5 تولے۔ سونے کا کیا ریٹ؟ 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ 12.5 تولہ کتنے کا پڑا؟ 12.5 لاکھ سے اوپر۔ اب اس دور میں نیم مسکال ایک مزدور کی تنخواہ اور 12.5 تولے ہر سال، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، اسے دینا پڑتا، اور وہ لوگ دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ان کی نظر میں کہ یہ ہیکل میں بھی آتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ٹیکس نہیں دیتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگوں کو جانتا ہے کہ جو ٹیکس لینے والے ہیں، جو لوگوں سے لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، جس طرح ہمیں پتا ہے۔ ہمیں کلیسیا کے اندر ایک بندے کا پتا ہے کون ہادی، پہلے نمبر پر ہے 10واں حصہ، دوسرے نمبر پر ہے شکر گزار، تیسرے نمبر پر ہے ہدیہ، چوتھے نمبر پر ہے ٹیکس ہیکل، یہ ہیکل کا ٹیکس ہوتا ہے۔ اب ہدیہ جو ہے وہ ہر سنڈے جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو تھیلی میں ڈالتے ہیں، اور ایسے خاندان بھی ہے جو چرچ آتے ہیں، نہ تو وہ ہدیہ دیتے ہیں نہ وہ شکر گزاری کے آپ بھیجا پادری گھر میں جاتا ہے دعا کرنے کے لیے، وہ ہوتی ہے شکر گزاری۔ کتنی آپ شکر گزاری دیں؟ 10واں حصہ اپنی کمائی کا حصہ کتنا آپ دیتے ہیں؟
جس طرح ان کو پتا ہے کہ یسوع اور اس کے شاگرد ٹیکس نہیں دیتے، ان کو پتا ہے کہ بات سنو ٹیکس کیوں نہیں دیتے، وجہ ہم تو نہیں کسی کو، ہم تو ایک بھی کہتے ہیں نا، ان کو بھی پتا ہے جو نہیں دیتے، ہر بندے کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک کو پاسٹر فنڈ آپ دیتے ہیں وہ جو ہم نے لگایا 500 روپیہ، ایک ہم چرچ کا بھی پیسے لیتے ہیں جس میں صرف چند خاندان جو چرچ کا ٹیکس دیتے ہیں، جس طرح ہیکل کا ٹیکس تھا نا، چند خاندان ہمارے پاس ہر بندے کا ریکارڈ ہے، پہلے اور بات تھی لیکن اب ہمارے پاس ہر بات لکھی پڑھی ہوئی ہے، ہم ایک کھاتا بنایا ہوا ہے، جس طرح ان کے پاس کھاتا تھا نا، انہوں نے کہا جی یسوع ٹیکس کیوں نہیں دیتا، اسی طرح ہمیں بھی معلوم ہے کہ کون سا شخص نہ چرچ کے لیے دیتا ہے، نہ ہدیہ دیتا ہے، نہ شکر گزاری دیتا ہے، نہ پاسٹر فنڈ دیتا ہے، جاب کی دے نا۔ اب آپ دیکھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو دینے سے ہم خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، دینا تو سب کو چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا کردار، خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث کیوں بنے، جا کے مچھلی پکڑ، جو پہلی مچھلی باہر آئے گی اس کا منہ کھولنا مسکال نکلے گی، اپنا بھی ٹیکس دے گا میرا بھی ٹیکس دے گا۔ کیا یسوع نے کہا جی ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث کیوں بنے؟ تو اسی طرح ہمیں اس دنیا کے اندر یہ نظام، ابھی تو ایسی لاتے ہیں، شیطان کا ایسی چل رہا ہے، 4 ادھر 2 ادھر، خرچہ تو بڑھ گیا ہے، یہ خرچے کس نے پورے کرتے ہیں؟ اپنے آ کے تو نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے۔ اگر آپ ٹھنڈک میں بیٹھتے ہیں تو بل آپ نے دے، پانی ہم نے نہیں دے، اگر یہ سہولتیں ہیں یہ آپ کی ہیں، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی سہولتیں ہیں۔ ابھی تھوڑے دنوں تک ایک باہر مشین بھی بنا کے رکھنی ہے، جنا بندہ آئے گا وہ چھپڑوئے گا، سینیٹائز ہوئے گا، پھر اندر جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ بڑی سختی کر رہی ہے، اور میں نے پوچھا تو تقریباً 27,000 کی بنتی ہے، اور ہر چرچ اس کے اندر موجود ہے۔ میں تو بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، پلیز اس طرف آ جاؤ، یہ تو آدمی انہوں نے کہا تھا یہ نہیں کام جو معلوم، تو یہ سارے کام آپ نے کر دے، جو کچھ آپ دیتے ہیں چرچ کے لیے وہ ہم چرچ میں لگاتے ہیں۔ اگر آپ باہر نکلیں گے نا، بڑی گرمی ہے، میں 2 چرچ صبح کرا کے آیا ہوں، پسینہ نہیں تھا اترا، اور جہاں پہ کسی کو کوئی پسینہ، یہ نعمت خدا نے آپ کو دی ہے، اور کیوں دی ہے کہ جب ہم خدا کو دیتے ہیں یا آپ نے اپنی جان کے لیے دیکھو، کتنے سال ہو گئے کبھی ایسی سنتے نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور جب تک آپ سارے خاندان نہیں دیں گے، ان خاندانوں کے بعد میں کرتے جو دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے سنڈے دونوں خاندانوں کے لیے دعا کی، جنید صاحب اور پروفیسر صاحب کے خاندان کے لیے، انہوں نے یہ قلعہ ہمیں دیے، خدا نے ان کو قائل کیا، تو دوسروں کے پاس بھی بہت کچھ ہے، سب کے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر کوئی کہنا جی نہیں میں میرے کو جھوٹ بول، ہر انسان کے پاس خدا نے بہت کچھ ان کو دیا، لیکن خدا کو دینے کے لیے آپ کسی جاتے ہیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح کا یہ جو واقعہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہم کیوں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں۔ اب یہ جانوں کا فدیہ ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اگر ہمارے لیے اپنی جان دی، خون بہایا، ہمارا فدیہ کیا، ہمیں خرید لیا، تو یہ تو نہیں نا کہ ہم آزاد ہیں تو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، اس کا بیش قیمت خون ہمیں بچاتا ہے۔ اس نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں، پورا کرنے ہیں، تو دینا تو پڑے۔
اعلان کیا تھا کہ کام شروع کرانا ہے، اوپر ٹائل لگنی ہے، سیڑھیوں میں ٹائل لگنی ہے، سارا یہاں پہ شیشہ لگنا ہے، پیسے آپ نے دینے ہو، آپ نے دینے ہیں۔ مجھے ایک پادری صاحب نے کہا تھا نہ چک نہ عقد نہ تھک، یہ تین باتیں نہ چک نہ تھک نہ عقد۔ لگا جی اگر پاس والی خدمت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہ تین باتیں، نہ چکنا ہے نہ عقنا ہے نہ تھکنا ہے۔ ایک دن لوگ دیں گے تینوں لوگ دینا ہی پڑے گا نا خدا کو، اس لیے ہماری کلیسیا بڑی اچھی ہے۔ میں اکثر اس کلیسیا کی تعریف کرتا ہوں بھائی۔ کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی چرچ کو ایک کرنے کے لیے، جتنے پڑھے وہ میں بیٹھے ہوئے، اور میں نے کہا کہ میرا چرچ بڑا اچھا ہے، خدا کا شکر ہے، اور میں اپنے چرچ کی تعریف کرتا ہوں کہ ہمارا چرچ دینے والا چرچ، وہ کلیسیا ہے جب کہا جاتا ہے تو سچ مچ دیتی۔ اب بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلیسیا دل کھول کر دیا گیا، آپ دیں گے، اور یسوع کی یہ بات سامنے رکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث کیوں بنیں، اور یہ اگر بات آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو یقیناً آپ یہ 27ویں آیت ہے، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث کیوں ہو، ٹھوکر کا باعث جو دیتے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر، اور جو نہیں دیتے ان کے لیے دعا کہ خدا ان کو دینے کی توفیق عطا کرے۔ دعا کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور میں